بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ چنانچہ منقول ہے جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اللہ پاک کے معصوم فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں معزز مہمان بن کر حاضر ہوئے تھے۔ ان فرشتوں کی تعداد 10 یا 12 تھی اور ان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا سلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام فرمایا اور فرمایا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ بات آپ نے دل میں فرمائی۔ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک موٹا تازہ اور نفیس بچھڑا بھون کر لے آئے، پھر اسے ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ اسے کھائیں۔ یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں جو عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ اس وقت آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی عمر 99 یا 90 سال جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 یا 120 سال تھی، لہٰذا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ علم والے لڑکے کی خوشخبری سن کر چلاتی ہوئی آئی اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا میں تو بوڑھی ہوں، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ فرشتوں نے کہا جو بات ہم نے کہی آپ کے رب کریم نے یوں نہیں فرمایا ہے، اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے جسے تم ناممکن سمجھ رہی ہو، یعنی وہ رب کریم تمہیں اس عمر میں نعمت اولاد سے نوازنے پر قادر ہے۔ بے شک وہ اپنے کام میں حکمت اور علم والا ہے، نیز اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 26 سورۃ الذریۃ کی آیت نمبر 24 یا 30 میں بیان فرمایا ہے۔ اے حبیب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمان کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچھڑا لے آئے۔ بیان کردہ واقعے کے تحت شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے سے یہ ہدایت کی روشنی ملتی ہے کہ فرشتے کبھی کبھی آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے حج کے موقع پر حرم کعبہ اور منی اور عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بھیس بنا کر آتی ہے جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ لہٰذا حجاج و کرام کو لازم ہے کہ مکہ، منی، عرفات اور مزدلفہ، طواف کعبہ اور زیارات مدینہ کے ہجوم میں ہوشیار رہیں۔ ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی و دل آزاری اور تاجروں یا فقیروں سے جھگڑا اور تکرار نہ ہونے پائے کہ کیا خبر کہ وہ آدمی ہے یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ جو تمہیں دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہاری قوت برداشت اور تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں، لہٰذا وہ سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، یوں بعض اوقات دنیا و آخرت کا شدید نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس نقصان عظیم سے بچنے کی بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں یہی خطرہ محسوس کرتے رہیں کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہے جو تاجر یا سائل یا مزدور کے بھیس میں ہے، لہٰذا اس سے سنبھل کر بات چیت کریں، جتنا ممکن ہو اس کو راضی رکھنے کی کوشش کریں اور ہرگز کسی تلخ کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دیں کہ اسی میں سلامتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز نبی تھے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن افسوس آج مہمان نوازی کے حوالے سے مسلمانوں کے دل اور ان کے دسترخوان دونوں سکڑتے جا رہے ہیں۔ مثلا بعض لوگ مہمان آنے پر خوش ہونے اور اس کی مہمان نوازی کرنے کے بجائے ٹینشن میں آ جاتے اور مہمان کو زحمت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ مہمان کے آنے پر مالدار ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، مثلا کم وقت کہاں سے ٹپک پڑا، اسے ہمارے گھر ہی آنا تھا، یہ آیا ہے تو کھانا کھائے بغیر جانے والا نہیں ہے۔
اس کے لیے فلاں چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے کافی خرچہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو سارے خاندان میں ہمیں بدنام کروا دے گا۔ بعض لوگ حیثیت کے باوجود مہمان کو باسی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ بعض لوگ مہمان کے بچوں کو ڈانٹتے یا مہمان کے سامنے ایسی حرکتیں یا باتیں کرتے ہیں کہ بیچارہ دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، مہمان نوازی کرنا ادب اسلام انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک بندوں کی عادت ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔